چوتھا وار چل رہا ہے دنیا میں، چوتھی لڑائی چل رہی ہے، نفرت اور تقسیم کی لڑائی۔ لڑاؤ، حکومت کرو، یہ ضابطہ ہے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، تقسیم کرو، حکومت کرو، تقسیم کرو، حکومت کرو، اتحاد کو ختم کرو، وحدت کا شیرازہ بکھیر دو، یکجہتی کو ختم کر دو۔ افراد ہوں گے پر قوم نہیں ہوگی۔ افراد بکھرے افراد ہیں پر قوم نہیں۔ بٹے پہ پڑی لاکھوں اینٹیں ہیں لیکن تعمیر کوئی نہیں، کیونکہ اینٹ ہے، اینٹ اینٹ سے جڑی نہیں، تو نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان، نہ کوئی بلڈنگ۔ اینٹیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہر اینٹ الگ ہے، بکھری ہوئی ہے، کسی ترتیب پر جمع نہیں، تو یہ اینٹیں ہیں پر تعمیر کوئی نہیں۔ افراد بہت ہوں گے لیکن قوم نہیں ہوگی، افراد بہت ہوں گے پر امت نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا ذہن الگ، ہر ایک دوسرے سے جدا، نظریاتی طور پر الگ، سیاسی اختلاف، دینی اختلاف، نظریاتی اختلاف، عقائد کے اختلاف، اور لسانی تعصب، صوبوں کا تعصب، قوموں کا تعصب، برادریوں کا تعصب، نفرت، یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے۔ آج اسرائیل اور امریکہ اور یورپ اکٹھے ایک پیج پر ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ یہ اتحاد کی مثال ہے۔ حالانکہ یورپ عیسائی ہے، اسرائیل یہودی ہے، اور یہودی اور عیسائی ایسے دشمن ہیں جیسے مسلمان اور یہودی دشمن۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی کافر ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کافر ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہود کی نظر میں عیسائی کافر، عیسائیوں کی نظر میں یہودی کافر۔ مذہبی طور پر اتنے دور ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نبوت سے بھی آگے، اپنا مقتدا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا فادر مانتے ہیں۔ اور یہودی العیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی پیداوار کہتے ہیں، اور مریم پر تہمت زنا کی لگاتے ہیں۔ وہ اس کو لیڈر مانتے ہیں، یہ اس کو عام شریف انسان ماننے کو تیار نہیں۔ یہود اور نصارہ آپس میں کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اتنے دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو حملہ کیا تو یہود نے کیا۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پہ وار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کریں۔ وہ تو اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پر، ورنہ وہ تو سولی دینے کے لیے آئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور یہود کی ٹکر ہے آپس میں، لیکن اتحاد کیا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو مٹانے کے خلاف، تو نفرت مذہب کے باوجود مسلمانوں کے خلاف اکٹھے۔ اور یہاں نفرت، دینی نفرت، سیاسی نفرت، مذہبی نفرت، زبان کی نفرت، صوبے کی نفرت، اور برادری کی نفرت، اور لسانیت کی نفرت۔ لڑاؤ، حکومت کرو، بہت قدیم ضابطہ ہے۔ توڑ دو، حکومت کرو۔ اتحاد جب قائم ہوگا پاور بنے گا۔ میرے نبی تشریف لائے تو سارا عرب میں گورنمنٹ تھی نہیں، عرب کسی حکومت کے انڈر تھا ہی نہیں، قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنی حکومت، اپنے قانون، خود آزاد۔ عرب میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، نہ کوئی حکومت تھی، ہر قبیلہ اپنی منشاہی پہ چلتا تھا۔ آوارہ لوگ تھے، آزاد لوگ تھے، اور آپس میں لڑتے تھے، قبیلہ قبیلے سے لڑتا تھا، دشمنیاں چلتی تھیں۔ اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ الف بین قلوبہم، آپ نے سب کو ایک کلمے پر اکٹھا کیا۔ کوئی عرب نہیں، کوئی عجم نہیں، کوئی بنو غفار نہیں، کوئی قریشی نہیں، کوئی غیر قریشی نہیں، کوئی سفید نہیں، کوئی کالا نہیں،
سب کی تمیزیں مٹائیں اور سب کے آپ نے نعرے مٹائے. کوئی اوس نہیں، کوئی خزرج نہیں، کوئی پرایا نہیں، عربی اجمی کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ والی امت ہے. اس امت پر آپ نے سارے قبائل کو اکٹھا کی، نفرتیں مٹا دیں. نفرتیں بنو مستلق کی لڑائی میں یہ پرانی نفرت ایک دفعہ نکلی. جنگ پر تھے بنو مستلق، تو وہاں پر کنویں پر پانی بھر رہے تھے، اس میں لڑائی ہو گئی. پہلے میں بھروں گا، پہلے میں بھروں گا، اس پہ لڑائی ہو گئی. اس لڑائی میں پرانی نفرت جاگ پڑی. انہوں نے کہا ہم اوس ہیں، انہوں نے کہا ہم خزرج ہیں. قبائلی نعرہ آ گیا. ہم اوس ہیں، کہا ہم خزرج ہیں. ادھر سے انہوں نے کہا ہم قریش ہیں، انہوں نے کہا ہم انصار ہیں، اوس و خزرج ہیں. یہ قبائلی نعرہ جاگا اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی. اور یہ لڑائی بھی بیچ میں منافقین نے لگائی کہ پرانی دشمنی اٹھاؤ ان کے درمیان، پرانی باتیں. تو زمانے جاہلیت کے اشعار پڑے جو جنگ کے دوران پڑے جاتے تھے، اس زمانے کے اشعار سے آگ لگائی اور آگ لگ گئی. انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی ہم قریش ہیں، تمہیں دکھا دیں گے. کہا ہم اوس اور خزرج ہیں، جنگوں کے ہیرو ہیں، تمہیں دکھا دیں گے. تلواریں کھنچنے لگیں. بات اللہ کے نبی تک چلی گئی کہ کنویں پہ لڑائی ہو رہی. آپ بھاگے تشریف لائے اور چہرے کا رنگ فق اڑا ہوا، اور آپ اتنے غصے میں تھے. دعوها فإنها منتنہ. یہ جملہ چھوڑ دو کہ میں قریش ہوں، میں انصار ہوں، میں اوس ہوں، میں خزرج ہوں. یہ قبیلے کا جملہ چھوڑ دو. یہ انتہائی بدبودار جملہ ہے جس نے تمہارے ایمان کو گندا کر دیا، تمہارے ایمان کو گندا کر دیا. میں تم میں موجود اور یہ جملے ہونے لگے. رسول اللہ موجود اور میری موجودگی میں قومیت کے نعرے لگنے لگے. آپ اتنا غضبناک ہوئے، آئندہ یہ بات میں کبھی نہ سنوں کہ کوئی قبیلے کے نعرہ لگائے. لا الہ الا اللہ پر آپ نے پورے عرب کو اکٹھا کر کے ایک رخ دیا اور ایک طاقت بنائی. جو عرب بکھرا پڑا تھا نفرتوں میں، آپ نے ان کو اکٹھا کر کے مشرق میں چلایا تو کشمیر تک فتح کر گئے، روس تک فتح کر گئے. مغرب کو چلایا لشکر تو بحر الکاہل تک فتح کر گئے. شمال کو چلایا تو قسطنطنیہ تک فتح کر گئے. جنوب کو چلایا تو بحر الہند تک یمن فتح کر گئے. ایک طاقت بنا کر جس رخ پہ ڈالا کوئی سامنے نہ آیا، کوئی قوم آگے نہ آئی. حالانکہ ہر محاذ پر صحابہ کی تعداد کم تھی اور سامنے والوں کے ملک تھے. یہ تو چند افراد جا رہے تھے، وہ تو ملکوں کے ملک آ رہے تھے. ملک شام روم سے ٹکر، کیا لڑائی کا توازن کتنا ہے؟ صحابہ ہیں 8,000. فلسطین کی لڑائی صحابہ ہیں 8,000 اور سامنے عیسائی ہیں 2 لاکھ. توازن دیکھیں آپ لشکر کا. یہ 8,000 وہ 2 لاکھ، اور 8,000 نے فلسطین کو فتح کیا اور 2 لاکھ کے چھکے چھڑوا دیے. کہ سونا تھوڑا ہوتا ہے لیکن قیمتی ہوتا ہے، لوہا ٹنوں میں ہوتا ہے لیکن بے قیمت ہوتا ہے. سونے کا ایک ماشا ٹن لوہے پہ بھاری. یہ 8 تھے پر خالی سونا تھے، وہ 2 لاکھ تھے لیکن مٹی تھے. 8,000 نے 2 لاکھ کے چھکے چھڑوا دی. قادسیہ ایران کی لڑائی، مشرق کی پوری طاقت کسرا کی، 2 لاکھ کا لشکر رستم کے ساتھ آیا ہوا، اور صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں صرف 30,000. اور 3 دن لڑائی چلی اور 30,000 نے. رستم نے کہا صحابہ کو
میں تمہیں کل قادسیہ میں دفن کر دوں گا اور قادسیہ تمہارا قبرستان بنا دوں گا. تو صحابہ نے کہا سَتَعْلَمُ غَدًا، یہ تو کل پتہ چلے گا کہ دفن کون ہوگا. کل میدان میں آنا تو سمجھ لگ جائے گی کہ قبرستان کس کا بنے گا. قادسیہ میں ان کی تلواریں بڑی، صحابہ کی تلواریں دیسی لوہار کی بنی چھوٹی تلواریں، وہ فیکٹری کی تیار بڑی تلواریں. باقاعدہ فوج، یہ کوئی باقاعدہ فوج بھی نہیں، باقاعدہ ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ. صحابہ کوئی ٹریننگ یافتہ نہیں، پیدائشی جنگ ہے اسی پہ چل رہے ہیں، لیکن جذبہ ایمانی تھا. 3 دن میں پورے ایران کو زیر زمین پہنچا دی اور رستم قتل ہوا اور سارا لشکر بھاگا اور ایران کا کسرا ٹوٹا. 30,000 کے لشکر نے ناک و چھنے چھپوا دی. میرے محترم بھائیوں، چوتھا 4 محاذ میں نے بتائیں. پہلا محاذ میدانوں میں لڑائی چل رہی، دوسرا محاذ کفر اور باطل کا میڈیا پہ چل رہا ہے، میڈیا وار بہت اہم ہے. تیسرا وار ہے اکنامک اور معیشت کا، یہ ملکوں میں معیشت کی جنگ چل رہی. اور چوتھا وار ہے نفرت اور اتحاد کو ختم کرنے کا، تقسیم کرو حکومت کرو. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اب اللہ کی سنو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جنگ ہو جائے، میرے نبی نے کہا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. لوگو جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ مانگو نہیں، اللہ سے عافیت مانگو. جنگ بہت بری چیز ہے، اللہ سے عافیت مانگو، امن مانگو، جنگ نہ مانگو. لیکن اذا لقیتموہم فاصبروا، اگر جنگ مسلط ہو جائے اور جنگ کا موقع بن جائے تو پھر جم کے دکھاؤ، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جم جاؤ، پھر مقابلے پر ڈٹ جاؤ، پھر زندگی موت نہ دیکھو، پھر سامنے آ جاؤ. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے. تو آپ نے کہا جنگ مانگو نہیں، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو کیا کریں؟ قرآن اس میں رہنمائی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب جنگ کی شکل بن جائے اور دشمن کا سامنا آمنا ہو جائے تو پہلا کام 5 کام کرنے ہیں. پہلا کام اس میں کیا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، پھر حوصلے بلند کرو، پھر ہمت پست نہ کرو اور حوصلے بلند کرو، عزم بلند کرو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، موت کی تیاری کرو، شہادت کو سینے سے لگاؤ اور مقصود بناؤ. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال غنیمت نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، عہدے نہیں چاہیے. شہادت مومن کا مطلوب ہے کہ ہمیں شہادت چاہیے. اور اس سے بڑی موت اور کیا ہوگی کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. جس موت کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں کہ میرا دل چاہتا ہے میں قتل کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں تیسری دفعہ قتل کیا جاؤں، کہ مجھے شہادت کی موت اتنی پسند. جس موت کی تمنا اللہ کے نبی کریں کہ میں چاہتا ہوں زندہ ہوں پھر قتل ہوں، زندہ ہوں پھر قتل ہوں. 3 دفعہ مرنا تو ہے ہی، کوئی ہسپتالوں میں مر رہا ہے، کوئی بستروں پہ مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی دشمنیوں میں مر رہا ہے، کوئی راہ جاتے مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی بیماریوں سے جا رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ لوگ جاتے ہیں. کوئی یوں مر رہا ہے اور کوئی یوں مر رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جان دے کے شہادت کا رتبہ پا رہا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کو شہید زندہ کہو، مردہ نہ کہو، کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہیں، پر تمہیں سمجھ نہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ یہ تو ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی، شہادت، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، مومن تو شہادت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ خالد بن ولید جیسا لیڈر اور بہادر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی طرف سے تھا، بستر پہ انتقال ہو رہا، تو فرمایا میں زندگی میں 150 سے زیادہ جنگوں میں گیا، 150، میری ساری عمر جنگوں میں گزری، ادھر سے آیا ادھر جنگ، ادھر سے ابھی واپس آیا کہ پھر ادھر لشکر۔ آپ نے فرمایا میں جنگوں کی کثرت کی وجہ سے پورا قرآن نہیں پڑھ پایا۔ خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں نے پورا قرآن نہیں پڑھا کہ میں فارغ تھا ہی نہیں، محاذ ہی محاذ سے میں فارغ ہوا ہی نہیں، اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں قرآن پڑھتا۔ تو بستر پہ کہہ رہے ہیں میرے پورے وجود میں ایک بالشت جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، میرے جسم میں ایک بالشت جگہ نہیں، پورا جسم کٹا ہوا ہے، زخموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جہاں لڑائی گرم ہوتی اور سب سے سخت جنگ ہوتی میں وہاں گھستا کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، میں اس میں اپنے آپ کو ڈالتا کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ آج بستر پہ اونٹ کی طرح ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہوں۔ فلا نامت اعین الجبنا، فلا نامت اعین الجبنا، بزدلوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہوں جو کہتے ہیں جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے، جنگ میں مرتا تو خالد بن ولید مر جاتا، کہتے ہیں لڑائی میں جائیں گے تو مر جائیں گے، اگر جنگ میں جا کے مرنا ہوتا تو خالد بن ولید اس کو ڈھونڈتا رہا 150 جنگوں میں، لیکن موت بستر پہ آ رہی ہے، مجھے وہاں نہیں آئی۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی کہ میرے نبی نے کہا خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار ہے، یہ خالد اللہ کی تلوار ہے، تو اگر دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، اور اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹتی کفر کے ساتھ مقابلے پر، اس لیے خالد کو شہادت نہیں ملی۔